بلال نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، انسان تو شکلوں سے ہوں، حرکتوں سے بھی اب انسان جیسی کرنی ہوگی۔ یہ جو کام ہم نے ایڈونچرز اور مجبوری کے لیے کیا تھا اسے ختم کر کے اچھے بچوں کی طرح میری مدد کرو۔ بزنس سٹارٹ کرنے میں پیسے میں انویسٹمنٹ کروں گا، مگر مجھے اعتبار والے بندے چاہیے ہوں گے، اس لیے اب سب الٹے سیدھے کام ختم کر کے میرا ہاتھ بٹاؤ گے تم دونوں، اور اس سے پہلے تم دونوں اٹھو، ایک فلیٹ پسند آیا ہے، اس کی ڈیلنگ کرنے جانا ہے۔ زین نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے ان دونوں کو بھی گھسیٹا۔ صحیح جا رہے ہو، یعنی خود تم بگڑ گئے ہو اور اب ہم دونوں کو بھی بگاڑو گے؟ اشر معصومیت سے بولا۔ نہیں، اب میں خود بھی سدھر گیا ہوں اور تم دونوں کو بھی سدھاروں گا۔ چلو جلدی سے اٹھو، گھر میں بھی پہنچنا ہے مجھے، زین نے اٹھتے ہوئے بولا۔ زین کی آخری بات پر بلال اور اشر نے ایک دوسرے کو معنی خیزی سے مسکرا کر دیکھا۔ کیا بہت جلدی ہے گھر جانے کی؟ اشر نے زین کو چھیڑا۔ ظاہری بات ہے تم لوگوں کی طرح ویلا نہیں ہوں، اب باقی کا ریکارڈ میرا گاڑی میں کھینچ لینا۔ زین نے مسکراتے ہوئے قدم آگے بڑھائے۔ گھر کا نام لیتے ہوئے اسے حور کی یاد آنے لگی، پتہ نہیں کیا کر رہی ہوگی گھر پر۔ زین کے جانے کے بعد اسے یقین ہو گیا کہ وہ اب گھر واپس نہیں آئے گا۔ حور ہمت کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی۔ سب سے پہلے باہر کا دروازہ چیک کیا، وہ واقعی ہی لاک تھا۔ بدتمیز انسان، منہ ہی منہ میں بڑبڑائی واپس آئی اور گھر کا جائزہ لینے لگی، جو کہ زیادہ بڑا نہیں کہ 3 کمروں پر مشتمل تھا۔ صفائی اور سلیقہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے الماری، درازے سب چیک کی، مگر اس میں کوئی چابی، موبائل یا کوئی ایسی چیز مل جائے جو اس کے کام آ سکے۔ جب کچھ بھی ہاتھ نہ آیا تو وہ دوبارہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ لیٹتے ہی اسے صبح والا سین یاد آ گیا۔ گھٹیا انسان، اف کیا کروں، کیسے وقت گزرے گا، اور جب وہ دوبارہ آ جائے گا تب وقت گزارنا اور بھی مشکل ہوگا۔ کاش اس دیوار میں سے کوئی خفیہ دروازہ نکل آئے جس سے میں باہر نکل کر وہ اپنی ماں کے پاس چلی جاؤں۔ پتہ نہیں ماما کی طبیعت کیسی ہوگی، پریشان ہوگی، اللہ کیا کروں۔ دیکھے ماما، آپ کی حور کی قسمت، آپ کہتی تھی حور کا پرنس اسے لے جائے گا، پرنس نہیں ایک کرمنل لکھا تھا آپ کی حور کی قسمت میں۔ یہی سب سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ کتنی دیر تک وہ سوتی رہی، جب اس کی آنکھ کھلی تو مغرب کا وقت ہو رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے کپڑوں پر ڈالی جو کہ 3 دن سے پہنے ہوئے تھے۔ بیزاری سے اپنے کپڑوں کو دیکھتے ہوئے وہ وضو کے لیے واش روم چلے گئی۔ نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو واپس بیڈ پر بیٹھنے کا ارادہ کیا۔ کچھ سوچ کر بیڈ شیٹ درست کرنے لگی اور اس نے تھوڑا سا میٹرس اٹھایا۔ ارے یہ کیا، پسٹل! حیرت سے دیکھا، ہاتھ بڑھا کر پسٹل ہاتھ میں لی۔ اب اس سے آگے کیا کرنا تھا وہ سوچنے لگی۔ بلال گھر پہنچا تو ثانیہ، تانیہ اور فضا تینوں ثانیہ کی شادی کی شاپنگ دیکھ رہی تھیں۔ شادی کی ڈیٹس فکس ہوئی تھی، تینوں ہر دن دوسرے دن بازار کے چکر لگا رہی تھیں اور کچھ نہ کچھ خرید کے لے آتی۔ ارے بھائی بیٹھیے، میں کھانا لے کر آتی ہوں، تانیہ نے یہ کہہ کر اٹھ گئی۔ ابو کے روم میں ہوں، وہیں لے آنا، بلال نے ایک نظر فضا پر ڈالتے ہوئے تانیہ سے کہا۔ ابو تو سو گئے ہیں، یہیں بیٹھ جائیے نا، دیکھیں نا ہم کیا شاپنگ کی ہے۔ تانیہ ایک ایک چیز بلال کو دکھانے لگی۔ تانیہ کافی دیر ہو گئی ہے، اب میں چلتی ہوں، فضا نے تانیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اکیلے کیسے جاؤ گی، گلی میں سناٹا ہو رہا ہوگا، رک جاؤ بھائی، چھوڑیں گے، تانیہ نے شاپنگ بیگ سمیٹتے ہوئے کہا۔ گلی چھوڑ کر ہی تو گھر ہے میرا، کوئی مسئلہ نہیں، ایسا بھی کوئی سناٹا نہیں ہو رہا۔ فضا نے دوبارہ جانے کے لیے پر تولے۔ صحیح کہہ رہی ہے تانیہ، بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر میں چھوڑ آتا ہوں، بلال نے بولا تو فضا نے ایک نظر بلال کو دیکھا اور پھر چپ کر کے بیٹھ گئی۔ وہ آج بلال کو چپ لگی، اس بات پر اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیا اور کھانے کی ٹرے اپنے آگے کھسکائی۔ دونوں اس وقت خاموش چلے جا رہے تھے، گلی میں اس وقت سناٹا تھا۔ بلال تم جاب کب سٹارٹ کرو گے؟ فضا نے اچانک سوال پوچھا۔ جاب ملے گی تو کروں گا، بلال نے چھوٹے سے پتھر کو لات مارتے ہوئے کہا۔ کوشش کرو گے تو ملے گی نا، فضا نے بولا۔ تمہیں کیا پتا میں کتنی کوشش کرتا ہوں، اور تمہیں کیا میری جاب کی ٹینشن ہو رہی ہے؟ بلال نے اکتا کر پوچھا۔ اس لیے کہ میرا رشتہ آیا ہوا ہے اور وہ لوگ مجھے پسند کر کے چلے گئے ہیں، فضا نے راستے میں رکتے ہوئے کہا۔ تو کیا مسئلہ ہے، اگر پسند کر کے چلے گئے ہیں تو رشتہ بھی اچھا ہے تو۔ فضا کی بات سن کر بلال بھی ایک پل کو کچھ نہیں بول سکا۔ وہ قدم روک لیے، پھر اپنے تاثرات چھپاتے ہوئے بولا۔ کیا مسئلہ ہے، تمہیں نہیں پتا کہ کیا مسئلہ ہے بلال؟ فضا نے جھنجھلاتے ہوئے پوچھا۔ دیکھو فضا، اگر رشتہ تمہارے گھر والوں نے پسند کیا ہے تو اچھا ہی ہوگا، اس سے بیٹر آپشن تمہارے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے بہتر ہی سوچتے ہیں۔
بلال نے فضا کو سمجھانا چاہا۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے، تم بس جاب ڈھونڈو جلدی سے، اور رانیہ باجی سے بات کرو کہ وہ میرے ابو سے بات کریں۔ فضا نے اس کو دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے نا؟ تمہیں پتہ ہے نا میرے پاس جاب نہیں ہے، 2 بہنیں بیمار، باپ، کس منہ سے رانیہ باجی سے بات کروں؟ بلال نے اسے دوبارہ سمجھانا چاہا۔ میں ایڈجسٹ کر لوں گی بلال، تمہاری ذمہ داریاں ہم دونوں مل کر بانٹ لیں گے، تمہارا انتظار بھی کروں گی، مگر تم رانیہ باجی سے کہو کہ امی ابو سے بات کریں، نہیں تو امی ابو اس رشتے کے لیے ہر طرح سے راضی ہیں۔ فضا نے بے بسی سے بولا۔ تم بے وقوفی والی باتیں نہیں کرو فضا، رانیہ باجی کے بات کرنے سے کیا ہوگا؟ تمہارے پیرنٹس ایک اچھی جگہ سے آئے ہوئے رشتے کو انکار نہیں کریں گے، ایسے ایک شخص سے تمہاری شادی کریں گے جس پر ذمہ داریوں کا انبار ہے اور جاب تک نہیں ہے۔ بلال اب غصے میں بولا۔ تم رانیہ باجی سے بات کرنے کو کہو، امی ابو کو منانا میرا کام ہے۔ فضا ابھی تک اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی۔ تم بچوں جیسی باتیں مت کرو فضا، جب 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہوتی تو محبت اور حسد سب جھاگ کی طرح بیٹھ جاتی ہے۔ بلال نے تلخی سے کہا۔ یعنی تم کچھ نہیں کرو گے؟ فضا نے دکھ سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے نہ کبھی تم سے محبت کے دعوے کیے، نہ تمہاری طرف پیش قدمی کی ہے میری مجبوریوں کو۔ بلال اب تحمل سے اسے سمجھانا چاہا۔ ارے بھاڑ میں گئیں تمہاری مجبوریاں، مرو تم۔ فضا نے بلال کی بات کاٹی اور غصے سے اس کے سینے پر ہاتھ مار کے آگے بڑھ گئی۔ بلال وہیں کھڑا اسے بے بسی سے دیکھتا رہ گیا۔ رات کے 10 بج رہے تھے جب گھر کی طرف گاڑی زین نے پارک کی۔ کھانا وہ باہر سے ہی پیک کروا کے لے آیا تھا۔ حور کے لیے کی ہوئی شاپنگ کے بیگز تھامے وہ گھر میں داخل ہوا۔ سارے شاپرز کو ٹیبل پر رکھ کر وہ روم میں داخل ہوا۔ حور پر نظر پڑتے ہی وہ بری طرح ٹھنکا، کیونکہ حور کے ہاتھ میں اس کا پسٹل تھا جس کا رخ زین کی طرف تھا۔ حور کے ہاتھ میں زین کا پسٹل تھا اور وہ زین کی طرف رخ کیے ہوئے کھڑی تھی۔ زین ایک لمحے کے لیے ٹھنکا، لیکن دوسرے ہی پل اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی جس سے وہ فوراً چھپا گیا۔ اسے وہ سین یاد آ گیا جب پہلی واردات میں بلال اس کے ہاتھوں میں چاقو تھے اور ان دونوں کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بالکل ویسے ہی اس وقت حور کے ہاتھ بھی بری طرح کانپ رہے تھے۔ وہ ماتھے پر سردی کے موسم میں بھی ننھی ننھی پسینے کی بوندیں نمایاں ہو رہی تھیں۔ تم دنیا کی شاید پہلی بیوی ہو جو شوہر کے گھر آنے پر اس کا ویلکم پسٹل دکھا کے کر رہی ہو۔ زین نے مسکراتے ہوئے قدم آگے بڑھائے۔ وہیں رک جاؤ ورنہ میں فائر کر دوں گی۔ تم ایسے ہی ویلکم کے قابل ہو اور یہی ڈیزرو کرتے ہو تم، حور نے اپنا لہجہ مضبوط بناتے ہوئے بولا۔ زین کے قدم آگے بڑھانے پر وہ اپنے قدم پیچھے کی طرف اٹھانے لگی، جبکہ اس کا رخ زین کی طرف تھا۔ جو میں ڈیزرو کرتا ہوں آج وہ میرے پاس ہے۔ شاباش، بہت ہو گیا، پسٹل دو مجھے۔ زین نے مزید قدم آگے بڑھائے۔ تم آگے کیوں بڑھائے جا رہے ہو؟ وہیں رک جاؤ، میں واقعی فائر کر دوں گی۔ اب کے حور کے لہجے میں بے چارگی کا عنصر شامل تھا۔ نہیں ہے، ضد نہیں کرو گی، مجھے یہ پسٹل دو، ٹوائے نہیں سویٹ ہارٹ یہ کوئی۔ وہ حور کو بچوں کی طرح سمجھاتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ تم میری بات کیوں نہیں مان رہے ہو؟ جاؤ جا کے باہر کے دروازے کو لاک کھولو پلیز۔ اب اس کی منتیں کر رہی تھی۔ تم مجھے خود سے پسٹل دے دو گی تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، ورنہ سوچ لو پھر۔ قدم آگے بڑھاتے ہوئے زین نے اپنے ہاتھ میں بھی آگے کیے اور ساتھ میں وارن بھی کیا۔ مجھے پلیز جانے دو، گیٹ کھولو باہر کا، ورنہ میں واقعی۔ ابھی حور کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی، زین نے آگے بڑھ کر پھرتی سے پسٹل اس کے ہاتھ سے لے لی اور حور کے قدم وہیں تھم گئے، کیونکہ پیچھے دیوار کی وجہ سے وہ مزید پیچھے نہیں ہو سکتی تھی۔ اب حور کو مزید ٹھنڈے پسینے آنے لگے اور ساتھ ہی اپنی بزدلی اور بے وقوفی پر غصہ بھی آنے لگا۔ زین اس کے مزید قریب آیا۔ حور تقریباً دیوار سے چپکی ہوئی کھڑی تھی۔ زین نے ایک ہاتھ جس میں پسٹل تھی دیوار پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے حور کے ماتھے کا پسینہ صاف کیا۔ میں نے کہا تھا نا کوئی بے وقوفی نہیں کرنا ورنہ پنشمنٹ ملے گی، وہ بہت غور سے حور کو دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ حور نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ زین نے بغور اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اپنی انگلیوں سے اس کے رخسار چھوئے۔ زین کی اس حرکت پر وہ مزید خود میں سمٹ گئی اور نچلا ہونٹ اپنے دانتوں میں دبا لیا۔ بے ساختہ زین کی نظر اس کے تل پر پڑی۔ زین نے مزید جھک کر اپنے ہونٹ اس کے تل پر رکھ دیے۔ حور پوری جان سے لرز گئی۔ اس نے زین کو پیچھے کرنا چاہا تو زین نے دوسرا ہاتھ حور کی کمر کی گرد حائل کر دیا، جبکہ پسٹل والا ہاتھ دیوار پر ٹکا ہوا تھا۔
تل سے ہونٹوں تک کا فاصلہ طے کرنے میں اسے 1 سیکنڈ لگا۔ حور نے زین کی شرٹ دونوں ہاتھوں سے پکڑ لی۔ حور کے احتجاج کرنے پر زین کی گرفت اور مضبوط ہو گئی۔ ضبط کی شدت سے حور کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے زین کو دور دھکیلا اور وہ پیچھے ہٹ گیا۔ حور لمبی لمبی سانسیں لیتی رہی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس دیوار کے اندر گھس جائے۔ حور کا چہرہ بری طرح سرخ ہو رہا تھا۔ زین نے اس کے چہرے کا رنگ اور ایکسپریشن دلچسپی سے دیکھے۔ مجھے امید ہے آئندہ تم ایسی حرکت کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچو گی، ورنہ تم مجھ سے کسی بھی قسم کی توقع کر سکتی ہو۔ زین یہ کہتا ہوا وارڈروب سے اپنے کپڑے لے کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ جب وہ واپس آیا تو حور ابھی تک نظریں جھکا کر اسی پوزیشن میں دیوار کے ساتھ چپکی ہوئی کھڑی تھی۔ زین نے تھوڑی دیر پہلے والے واقعے کا اثر زائل کرنے کے لیے خود سے ہی بات کا آغاز کیا۔ حور جاؤ، صوفے پر شاپنگ بیگز رکھے ہیں تمہارے لیے، شاپنگ کر کے لایا ہوں۔ خاص تجربہ نہیں ہے مجھے لیڈیز کی شاپنگ کا، اس لیے جو سمجھ میں آیا وہ لے لیا۔ جو بھی کوئی کمی پیشی ہوگی تو بتا دینا، زین نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے حور سے کہا۔ حور نے اس کو لیٹتا دیکھ کر کمرے سے باہر نکلنے میں ہی عافیت جانی۔ اف، میں تو اسے فضول انسان سمجھتی تھی، یہ تو اچھا خاصا چھچھورا انسان ہے۔ وہ دل ہی دل میں اس کو نئے لقب سے نوازتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ دل میں اس لیے بولا کہ اگر یہ لفظ اس کے کانوں میں پڑ جاتے تو حور کی توقع تھی وہ مزید چھچھورا پن کا مظاہرہ کرنے پر دیر نہیں لگاتا۔ دوسرے روم میں صوفے پر بہت سارے شاپنگ بیگز پڑے ہوئے تھے اور کوئی کام نہیں تھا تو وہ ایک ایک شاپنگ بیگ کھول کے دیکھنے لگی۔ اندر 7-8 مختلف رنگوں کے ریڈی میڈ ڈریسز، شوز، لیڈیز بیگ، پرفیوم، برش اور مختلف استعمال کی چیزیں، جسے دیکھ کر وہ ایک دفعہ پھر سرخ ہو گئی۔ فضول آدمی، لیڈیز شاپنگ کا تجربہ نہیں تو یہ حالت ہے۔ حور، کچن میں شاپرز میں کھانا رکھا ہوا ہے، یہی نکال کر لے آؤ۔ زین کے کمرے میں اچانک آنے پر وہ بوکھلا کر چیزیں شاپر میں واپس ڈالنے لگی۔ وہ وہاں سے کچن میں چلی گئی، کھانا لے کر آئی تو وہ سارے بیگز ایک جگہ پر رکھے ہوئے وہ وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ بیٹھو حور، کھانا شروع کرو، زین نے پلیٹ میں کھانا نکالتے ہوئے کہا۔ میں بعد میں کھا لوں گی، وہ آہستہ آواز میں منمنائی۔ چپ کر کے بیٹھو نہیں تو۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے وہ بیٹھ گئی اور پلیٹ میں چاول نکالنے لگی۔ حور کی نظر اپنی پلیٹ پر جھکی ہوئی تھی، وہ بہت نروس کرانے والے منہ میں ڈال رہی تھی۔ جب زین کی نظر اس کے چہرے پر پڑی جہاں ایک ننھا سا چاول کا دانہ اس کے ہونٹوں کے پاس لگا ہوا تھا، زین آگے بڑھ کر وہ چاول کا دانہ ہٹایا اور ٹشو سے حور کا منہ صاف کیا۔ حور نے چونک کر زین کو دیکھا، کوئی بھولی بسری یاد اس کے دماغ میں آئی۔ زین نے اس کا چہرہ دیکھا اور دوبارہ کھانا شروع کیا۔ برتن دھو کر وہ روم میں آئی تو زین اس کی چیزوں کے لیے پورشن خالی کر رہا تھا۔ یہاں ایڈجسٹ کر لو اپنی چیزیں، یہ کہہ کر وہ سگریٹ لائٹر میں لے کر روم سے باہر نکل آیا۔ جب واپس آیا تو سب سامان رکھ چکی تھی۔ کام ختم ہو گیا تو لائٹ آف کر دو حور، زین نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے کہا۔ میں کہاں لیٹوں گی؟ زین کی بات سن کر حور کو اپنے سونے کی فکر ہونے لگی تو وہ بے ساختہ پوچھنے لگی، یہ اتنی جگہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ اس طرح پوچھنے پر وہ زین کو اور زیادہ پیاری لگی تو زین نے بیڈ پر ہی اپنے برابر میں اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہاں؟ نہیں، میں دوسرے روم میں جا کر صوفے پر سو جاؤں گی۔ حور نے آنکھوں کو پھیلاتے ہوئے جیسے زین سے اسے اپنے پاس نہیں بلکہ جنگل میں کسی شیر کے پاس سونے کے لیے کہہ رہا ہو۔ ٹھیک ہے، صوفے پر سو جاؤ، مرضی ہے تمہاری، لیکن اگر وہاں پر کچھ محسوس ہو تو پلیز مجھے اٹھانا مت، میں بہت تھک گیا ہوں۔ زین کے اس طرح کہنے پر حور کا تکیے کی طرف بڑھتا ہوا ہاتھ وہیں تھم گیا۔ وہ خوف سے اسے دیکھنے لگی۔ اپنی بات مکمل کر کے زین نے اپنا ہاتھ آنکھوں پر رکھ لیا۔ مطلب کیا محسوس ہوگا؟ کیا ہے وہاں پر؟ حور نے ہلکاتے ہوئے کہا۔ نہیں، کچھ خاص نہیں، ایسے ہی آدھی رات کو فیل ہوتا ہے، جیسے کوئی چل رہا ہے، کچن میں برتنوں کی آوازیں آتی ہیں، مگر تم بے فکر رہو، وہ چیز کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی ہے۔ ظاہری بات ہے، میں اتنے عرصے سے یہاں رہ رہا ہوں، مجھے تو آج تک نقصان نہیں پہنچایا، زین نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر سنجیدہ تاثر لیتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر حور کی رونے والی شکل ہو گئی، جسے دیکھ کر زین کی ہنسی چھوٹنے والی تھی لیکن وہ ضبط کر گیا۔ مجھے پتہ ہے ایسا ویسا کچھ نہیں ہوتا، تم مجھے ڈرا رہے ہو۔
اس نے تکیہ سینے سے لگاتے ہوئے کہا، جیسے وہ زین سے زیادہ اپنے آپ کو سمجھا رہی ہو کہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ مجھے کیا ضرورت ہے تمہیں ڈرانے کی؟ تم نے پوچھا تو میں نے بتا دیا۔ آرام سے سو جاؤ صوفے پر اور روم کی لائٹ بند کر کے چلی جانا پلیز۔ زین نے دوبارہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ حد سے زیادہ بدتمیز انسان ہے یہ آدمی، وہ دل ہی دل میں سوچتی ہوئی سست قدموں سے لائٹ بند کر کے روم سے چلی گئی۔ اچھی طرح روم اور کچن کا جائزہ لیتے ہوئے کچن کا دروازہ بند کر کے وہ روم میں آ گئی اور صوفے پر لیٹ گئی۔ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر پھونکا اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ بار بار اس کے کانوں میں زین کے الفاظ گونج رہے تھے، اف اللہ جی، میں کہاں پھنس گئی ہوں؟ وہ 2 جن ہیں اس گھر میں، یا اللہ میری حفاظت کر۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، آنسو صاف کر کے چادر کو سر تک اوڑھ لیا، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ شام میں بھی سو گئی تھی، شاید اس لیے وہ خوف کی وجہ سے بھی اس کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اس کا خوف مزید بڑھ رہا تھا۔ کہیں دور باہر سے گاڑی کے ٹائر چرچراتے اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آنے لگی۔ بس یہیں حور کا ضبط ختم ہوا اور وہ تکیہ سینے سے لگائے دوڑ کر زین کے کمرے میں گئی۔ سوتے ہوئے زین کے سینے پر اپنا منہ چھپا کر لیٹ گئی۔ حور کی اس حرکت پر زین کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ صبح زین کی آنکھ کھلی تو حور اسی پوزیشن میں زین کے سینے پر سر رکھ کر سو رہی تھی۔ صبح زین کی آنکھ کھلی تو حور اسی پوزیشن میں زین کے سینے پر سر رکھ کر سو رہی تھی۔ زین کو رات والا منظر یاد آیا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے حور کا سر تکیے پر رکھا، چہرے پر آئے ہوئے بال پیچھے ہٹائے، ایسے بلینکٹ اڑاتا ہوا روم سے باہر نکل گیا۔ اشر اپنی گاڑی میں گزر رہا تھا جب اسے یونیورسٹی کے پاس کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ شاید یونیورسٹی میں کوئی ہنگامہ وغیرہ ہوا تھا، اس لیے اسٹوڈنٹ کا کافی رش دکھائی دے رہا تھا۔ دور سے ہی اس کی نظر تانیہ پر پڑی، جسے دیکھ کر وہ فوراً پہچان گیا۔ اشر نے تانیہ کے قریب گاڑی روکی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اشر نے گاڑی کی ونڈ سے جھانک کر پوچھا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں۔ تانیہ بھی اس کو پہچان گئی تھی۔ جواب دے کر وہ روڈ پر دیکھنے لگی۔ میں بلال کا دوست ہوں، ہم اس دن شاپنگ مال میں ملے تھے۔ اشر سمجھا تانیہ نے اسے پہچانا نہیں ہے، تبھی اپنا دوسری ملاقات کا تعارف کراتے ہوئے بولا، جی میں آپ کو پہچان گئی۔ وہ دراصل آج فضا نہیں آئی میرے ساتھ، اتفاق سے موبائل بھی گھر پر ہی رہ گیا ہے میرا۔ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو آپ کے موبائل سے بلال بھائی کو کال کر لوں؟ اس نے پریشان ہوتے ہوئے اپنا مسئلہ بتایا۔ جی شور، کیوں نہیں؟ اشر نے موبائل کا نمبر ملایا اور تانیہ کے آگے موبائل تھما دیا۔ تانیہ بلال سے بات کرنے لگی اور پھر اس نے موبائل اشر کے ہاتھ میں دے دیا۔ ہاں بلال بولو، اشر نے موبائل کان پر لگاتے ہوئے کہا۔ یار میں یہاں ضروری کام میں پھنسا ہوں، اگر تمہیں کوئی پرابلم نہ ہو تو تانیہ کو گھر چھوڑ سکتے ہو، حالات ٹھیک نہیں ہیں آئی تھنک وہاں پر، بلال نے بولا۔ تم فکر نہ کرو، پریشان مت ہو، میں تمہاری سسٹر کو ڈراپ کر دیتا ہوں، اشر نے کہا اور کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ آپ پلیز بیٹھ جائیں، میں آپ کو گھر ڈراپ کر دیتا ہوں، بلال بیزی ہے شاید، اشر نے کار کا لاک کھولتے ہوئے کہا۔ جی شکریہ۔ تانیہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ دونوں کے درمیان طویل خاموشی رہی اور گھر آ گیا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، کار سے اترتے ہوئے تانیہ نے کہا۔ اشر کار آگے بڑھا لے گیا۔ بلال گھر پہنچا اور تو تانیہ اور ثانیہ کے ساتھ ساتھ فضا بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ ثانیہ کے جہیز کی چیزیں پیک کرا رہی تھی، وہ بڑے دنوں بعد آج اسے نظر آئی تھی۔ تانیہ میں چلتی ہوں، دیر ہو رہی ہے، بلال کا منہ میٹھا ضرور کروانا، یہ کہہ کر وہ رکی نہیں، اپنے گھر چلی گئی۔ تانیہ مٹھائی کی پلیٹ لے کر بلال کے سامنے آئی۔ بلال نے سوالیہ نظروں سے تانیہ کو دیکھا۔ فضا کی بات پکی ہو گئی ہے اور 2 مہینے بعد اس کی شادی ہے، تانیہ نے پرشکوہ نظروں سے بلال کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تانیہ کی بات سن کر بلال کے دل کو کچھ ہوا، وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گیا۔ حور کی آنکھ کھلی تو وہ گھر میں اکیلی تھی، زین باہر جا چکا تھا۔ آخر کیا ہو گیا ہوگا یہ بدتمیز انسان؟ کل بھی پورا دن باہر گزار کر رات میں آیا تھا، ابھی بھی گھر سے غائب ہے، تانی ہوئی ہوگی کسی پر پسٹل، اور آتا ہی کیا ہے اسے لوگوں کو ڈرانے اور دھمکانے کے علاوہ۔ اف اللہ جی، کس موالی کے ساتھ میری قسمت پھوٹ گئی، دنیا میں یہی آخری انسان رہ گیا تھا میرا شوہر بننے کو، اوپر سے اتنا چھچھورا، بے ہودگی میں تو اس نے شاید پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ کیوں اس فضول انسان کو سوچ کر میں اپنا دل جلا رہی ہوں؟ اپنے آپ سے باتیں کر کے وہ خود سے سر جھٹک کر اٹھ گئی، دوبارہ پورے گھر کا جائزہ لیا اور اپنے لیے ناشتہ بنایا۔ کچھ کرنے کو نہیں تھا، گھر کی صفائی کر کے فارغ ہو گئی۔ اپنے کپڑوں کو دیکھ کر احساس ہوا کہ اب انہیں بدل لینا چاہیے، یہی سوچ کر اس نے وارڈروب سے ایک ڈریس نکالا اور بات دینے چلی گئی۔
پنک کلر کا ڈریس بالکل اس کے ناپ کا تھا، بس گلا تھوڑا گہرا تھا جس کی وجہ سے حور نے دوپٹہ پھیلا کر اوڑھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی خضر اسما کو ہاسپٹل سے گھر لے آیا۔ حور کے جانے کے بعد اس کی طبیعت ایسی ہی تھی۔ خضر: حور کا پتہ چلا کہاں ہے میری بچی؟ اسما روز ہی خضر سے پوچھتی۔ چچی آپ فکر نہ کریں، میں حور کا جلدی پتہ لگا لوں گا۔ اس نے پتہ نہیں اسما کو تسلی دی تھی یا پھر اپنے آپ کو۔ ظفر مراد اپنے نقصان پر صبر کر کے بیٹھ گئے، مگر جب غصہ آتا تو خود سے عہد کر لیتے کہ وہ زین کو نہیں چھوڑیں گے۔ فاطمہ نے نوٹ کیا کہ حور کے جانے کے بعد خضر بالکل خاموش سا ہو گیا ہے۔ انہیں اپنے گھر کے ماحول سے اکتاہٹ ہونے لگی، اس لیے سوچا اپنی بہن سے نائمہ کے لیے بات کریں، مگر اس سے پہلے انہوں نے ظفر اور خضر دونوں کو منانا تھا۔ زین گھر سے نکلنے کے بعد معمول کے مطابق ہاسپٹل پہنچا اور نادیہ بیگم کے ساتھ وقت گزارا۔ فلیٹ کی ڈیل وہ کل ہی کر چکا تھا۔ حور کو لے کر اسے کل یا پرسوں فلیٹ میں شفٹ ہو جانا تھا۔ اب گاڑی مطلوبہ جگہ پر لے جا رہا تھا جہاں پر اسے بلال اور اشر سے ملنا تھا۔ بلال پہنچ گیا تھا، اشر کے پہنچنے میں ابھی ٹائم تھا۔ اور کیا حال ہے؟ بلال نے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ خیریت ہے؟ زین نے پوچھا۔ ہاں میں بھی ٹھیک ہوں، بلال نے تھکے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ اچھا ٹھیک لگ تو نہیں رہے؟ زین نے بغور بلال کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہوں یار، مجھے کیا ہونا ہے؟ بلال نے استہزا ہنستے ہوئے کہا۔ گھر سے نکل رہا تھا تو رضیہ خالہ فضا کی امی سے ملاقات ہوئی۔ وہ بتا رہی تھیں کہ فضا کی بات پکی ہو گئی ہے کہیں۔ بلال کے دوست کی حیثیت سے اور ایک ہی محلے میں رہنے کی وجہ سے وہ زین کو بھی اچھے سے جانتی تھیں۔ رضیہ خالہ کی بات زین کے بتانے پر بلال نے سر ہلانے پر اتفاق کیا۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد بلال: یوں منہ لٹکانے سے بہتر ہے تم رانیہ باجی سے بات کرو کہ وہ تمہارے متعلق فضا کے پیرنٹس سے بات کریں۔ زین کے اس طرح کہنے پر بلال نے چونک کر زین کو دیکھا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں بالکل تمہاری بات نہیں سمجھا۔ بلال نے تو یہ بات کبھی اپنے آپ سے بھی نہیں کہی، پھر زین کو کیسے پتہ لگی؟ وہ سوچنے لگا۔ بہت اچھی طرح سمجھ گیا ہوں، تم میری بات کو زیادہ بھولا بننے کی ضرورت نہیں میرے سامنے۔ میں وہ دوست ہوں تمہارا بلال، فضا کے لیے بے شک تمہارے لہجے میں بیزاری ہو، مگر تمہاری آنکھوں میں فضا کے لیے پسندگی ہے، میری آنکھوں سے چھپی نہیں ہوئی، زین نے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ خالہ خالو نے سب دیکھ بھال کے فضا کے رشتے کے لیے حامی بھری ہے، وہ اپنی بیٹی کا بھلا ہی چاہیں گے، اس لیے اچھا سوچیں گے۔ میں ویسے بھی محبت و ہیبت کے چکروں میں پڑنے والا انسان نہیں ہوں۔ فضا اچھی ہے، مجھے پسند بھی ہے، مگر ایسی پسند نہیں کہ زندگی اس کے بنا گزر نہ سکے۔ بلال نے اپنا لہجہ نارمل رکھتے ہوئے زین کو بولا۔ وہ یہ بات زین کو نہیں اپنے آپ کو سمجھا رہا تھا۔ یعنی وہ تمہیں اتنی پسند ہے کہ اسے کسی دوسرے کے ساتھ دیکھ کر سب سہ لوگے؟ زین نے بھی اس کی طرح نارمل انداز میں جواب دیا۔ زین پلیز، بلال نے شکوہ بھری نظریں اس پر ڈالی، آگے بات کو جاری رکھا۔ تم سب میرے حالات سے واقف ہو، میرے اوپر ذمہ داریاں ہیں، جاب نہیں ہے میرے پاس، تم پھر بھی۔ بلال نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ہاں تو یہ کہو نا ذمہ داریاں ہیں، یہ کیوں کہہ رہے ہو محبت نہیں ہے اس سے؟ زین بولا۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد مزید بولا۔ اور ذمہ داریوں کی بھی خوب کہی تم نے، ماشاءاللہ سے رانیہ باجی اپنے گھر کی ہیں، ثانیہ کی اس مہینے میں شادی ہو جانی ہے، اور تانیہ ابھی پڑھ رہی ہے، اور رہی بات جاب کی، تم دور میں ہر مشکل میں میرے ہم قدم رہے ہو۔ اب میں بزنس سٹارٹ کروں گا تو مجھے اس میں تمہاری رہنمائی کی ضرورت ہے، تو جاب کرنے کا اپنے دماغ سے نکال دو۔ اتنے میں اشر آ گیا، پھر وہ تینوں اپنے بزنس سے متعلق باتوں میں مشغول ہو گئے۔ حور کا سارا دن ایسے ہی گزر گیا، وہ بیٹھتے بیٹھتے بور ہو گئی، زیادہ اکتاہٹ ہونے لگی تو کوئی نہ کوئی کام ڈھونڈ لیتی، پھر بیٹھ جاتی، پھر کچھ سمجھ نہیں آتی ٹی وی کھول کے بیٹھ جاتی۔ ٹی وی دیکھتے دیکھتے بھی بور ہو گئی تھی تو انہیں اور کچن میں جا کر کھانا بنانے لگی۔ کھانا بنا کر فارغ ہوئی تو آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی بال بنا رہی تھی، دوپٹہ بیڈ پر پڑا ہوا تھا، اس کے کانوں میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی، جلدی جلدی بال سلجھائے اور بالوں کا جوڑا بنایا۔ ابھی وہ پلٹی بھی نہ تھی، آئینے میں زین کا عکس نمودار ہوا، وہ مبہوت سا حور کو ہی دیکھ رہا تھا۔ حور کو اپنا لایا ہوا سوٹ پہنے دیکھ کر خوشگوار سی لہر زین کے سینے میں دوڑ گئی۔ بغیر دوپٹے کے حور کا سراپا زین کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ زین کی نظروں کی تپش سے حور کو اپنا آپ جلجلاتا ہوا لگا۔ اس نے آگے بڑھ کر بیڈ سے اپنا دوپٹہ اٹھانا چاہا، مگر اس سے پہلے وہ دوپٹہ اٹھاتی زین نے پھرتی سے آگے بڑھا کر دوپٹہ اٹھا لیا۔ اب زین کی آنکھوں میں شرارت کے رنگ نمایاں تھے۔ کیا ہوا؟ دوپٹہ چاہیے؟ اگر آ کر لے لو۔
وہ آنکھوں میں نور، شرارت اور لہجے میں معصوم بناتے ہوئے کہا۔ اس وقت حور کا دل چاہا کہ آگے بڑھ کر اس آدمی کا سر پھاڑ دے، لیکن وہ ایسا سوچ ہی نہیں سکتی تھی۔ مجبوراً وہ آگے بڑھی۔ حور کو آگے بڑھتا دیکھ زین نے دوپٹے والا ہاتھ آگے بڑھایا۔ حور نے جیسے ہی اپنا دوپٹہ تھامنا چاہا، زین نے دوپٹے والا ہاتھ اونچا کر لیا۔ زین کے ہونٹوں پر اب دل جلانے والی مسکراہٹ تھی، اور حور کا دل واقعی ہی جل کر رہ گیا۔ حور نے اچک کر دوپٹہ لینا چاہا تو دوپٹہ اس کے ہاتھ میں ہی کیا ہی آتا، الٹا اچکنے سے اس کے بالوں کا جوڑا کھل گیا اور پورے بال کمر پر پھیل گئے۔ حور نے خفگی سے زین کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ابھی بھی شرارت کے رنگ نمایاں تھے۔ وہ دوپٹے اور زین دونوں پر لعنت بھیجتی ہوئی کمرے سے باہر جانے لگی۔ اچھا یہ لو دوپٹہ، اب نو مذاق۔ زین نے دوپٹہ حور کی طرف بڑھایا۔ اب آنکھوں کا تاثر بھی سنجیدہ تھا۔ حور نے جیسے ہی دوپٹہ تھامنے کے لیے ہاتھ آگے کیا، زین نے جھٹ دوپٹے والا ہاتھ موڑ کر اپنی کمر کی طرف کر لیا۔ حور نے دوبارہ اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ مسکراتی ہوئی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ اب حور کو رونا آنے لگا۔ اس سے پہلے کہ حور کی آنکھیں نم ہونے لگتی، زین نے فوراً دوپٹہ لے کر اس کے کندھوں پر ڈالا اور پھیلا کر اڑا دیا۔ مذاق کر رہا تھا سویٹ ہارٹ، اتنا سیریس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ حور نے ناراضگی سے زین کی طرف دیکھا اور آئینے کی طرف بڑھ کر اپنے بال باندھنے لگی۔ زین قریب آیا، اس نے حور کے بال دوبارہ کھول دیے اور حور کو مزید اپنے سے قریب کر کے کہنے لگا، مت باندھو انہیں، کھلے ہوئے زیادہ اچھے لگ رہے ہیں۔ زین نے خمار آلود لہجے میں کہتے ہوئے حور کے ہونٹوں کو فوکس کیا۔ پلیز، آج تو میں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ حور اس کا ارادہ بھانپ کر جلدی سے بولی۔ زین نے نظریں اٹھا کر حور کو دیکھا اور دل میں سوچا، بے وقوف لڑکی میرے پیار کرنے کو بھی پنشمنٹ سمجھتی ہے۔ زین حور کے سر سے اپنا سر آہستہ سے ٹکرا کر دور ہوا اور حور کی ہارٹ بیٹ نارمل ہو گئی۔ کھانا نکالو شاپر سے، میں آتا ہوں۔ زین وارڈروب سے کپڑے نکالتا ہوا کہنے لگا۔ وہ آج کھانا میں نے گھر بنا لیا تھا، حور نے بتایا۔ تم نے کھانا بنایا؟ حور کی بات پر وہ حیرت سے مڑا۔ سارا دن کچھ کرنے کو نہیں تھا تو اس لیے کوکنگ کر لی، وہ نیچے نگاہیں کر کے اسے بتا رہی تھی، جیسے کھانا بنانا بھی ہے، کہیں اس نے غلطی میں شمار نہ ہو جائے۔ اوکے، کھانا نکالو، میں چینج کر کے آتا ہوں۔ زین کو خوشی ہوئی، اسے یقین تھا وہ جلد ہی حور کو اپنی طرف مائل کر لے گا۔ جب زین کمرے میں آیا تو وہ ٹیبل پر حور کھانا لگا چکی تھی۔ زین نے حور کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا ہی کھایا۔ کیا تم کچھ کہنا چاہتی ہو؟ کھانے کے دوران زین نے حور کو غائب دماغی میں پلیٹ میں چمچ ہلاتے ہوئے دیکھ کر بولا، کہنا نہیں، پوچھنا چاہتی ہوں۔ اس کی نظریں اٹھا کر زین کو دیکھا۔ کیا؟ زین نے حور سے بہت سے سوالوں کی توقع کر رہا تھا، لیکن جو اس نے پوچھا تو اس کے زین کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ تمہارا نام؟ وہ دوبارہ نظروں کا رخ پلیٹ کی طرف کرتی ہوئی بولی، تمہیں میرا نام نہیں پتہ؟ زین کو حیرت ہوئی۔ بھلا مجھے کیسے پتہ چلے گا تمہارا نام؟ حور بولی، تمہیں یہ نہیں پتہ تمہارا نکاح کس کے ساتھ ہو رہا تھا؟ زین نے دوبارہ پوچھا۔ مجھے کیا معلوم، اس وقت سچویشن ایسی تھی، مجھے تو اپنا ہوش نہیں تھا، تمہارا نام کیسے پتہ چلتا؟ وہ افسردگی سے بولی، واہ مسز، کیا بات ہے آپ کی، چلو 3 دن بعد ہی صحیح آپ کو خیال تو آیا کہ شوہر کے نام جاننا چاہیے۔ زین کے طنز پر وہ چپ ہی رہی، نظریں ہنوز پلیٹ پر جھکی ہوئی تھیں۔ زین نام ہے میرا۔ زین نے بغور اس کو دیکھتے ہوئے اپنے نام پر حور کے فکس ایکسپریشن دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ چونکی، اس نے نظریں اٹھا کر زین کو دیکھا مگر کچھ بولی نہیں۔ کیا ہوا، تم میرے نام سے چونکی کیوں؟ کیا کوئی اور بھی زین ہے جسے تم جانتی ہو؟ زین نے ویسے ہی بیٹھے ہوئے امید سے پوچھا۔ نہیں، میں کسی اور زین کو نہیں جانتی۔ حور جواب دے کر خاموش ہو گئی۔ حور کے جواب پر زین کو مایوسی ہوئی، وہ واقعی اس کو بھول چکی تھی یا پھر اس سے شیئر نہیں کرنا چاہتی تھی، یہ زین کو سمجھ نہیں آیا۔ دوسری طرف حور اس کے نام پر چونکی، اسے اپنے بچپن کا دوست شاہ یاد آ گیا۔ کہیں یہ شاہ زین تو نہیں؟ ارے نہیں، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بھی کیا سوچ رہی ہوں، وہ کتنا پولائٹ اور کیئرنگ تھا، ہر بات ماننے والا، اور کہاں یہ اس کے تو مزاج کا ہی اب تک حور کو نہیں پتہ چلا۔ شروع میں جب ملا تو اس کی آنکھوں میں ایک سنجیدہ تاثر قائم تھا، اور اب اس کی آنکھوں میں شرارت جھلکتی ہے۔ خضر بھائی کے ساتھ مجھے دیکھ کر اتنا غصہ آتا تھا، کیا پتہ کسی اور زین کے بارے میں بھی سن کر وہ غصہ کرے۔ اف شاہ، پتہ نہیں اب کہاں ہو، اسے میں یاد ہوں گی یا نہیں۔
وہ اپنی سوچوں میں گم اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی اور زین اس کا چہرہ دیکھ کر یہ جانچنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے، مگر وہ اندازہ کچھ بھی نہیں لگا پایا۔ حور کچن میں برتن دھو رہی تھی جب زین حور کے قریب آیا اور جھک کر کان میں کہا، کھانا بہت ٹیسٹی بنایا تھا تم نے، آج کوئی پنشمنٹ نہیں ملے گی، بلکہ روم میں آ کر داد وصول کر لو، جلدی کام ختم کر کے آؤ۔ یہ کہہ کر زین کچن سے باہر نکل آیا اور حور وہیں پتھر بن کر کھڑی رہی۔ ظفر مراد اور خضر اسٹڈی میں بیٹھے ہوئے آفس کے کام کے متعلق ڈسکس کر رہے تھے۔ فاطمہ دونوں کے لیے روم میں چائے لائی۔ اگر آپ دونوں بیزی نہ ہوں تو میں کچھ دیر یہاں بیٹھ جاؤں؟ آئیے بیٹھیے، ظفر مراد نے فائلز بند کرتے ہوئے کہا۔ مجھے آپ دونوں سے کچھ بات کرنی ہے۔ انہوں نے دونوں کو چائے کا کپ تھماتے ہوئے دیکھا۔ بولے فاطمہ، کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ خضر بھی ماں کی طرف متوجہ ہوا۔ گھر کا ماحول دیکھ کر مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے ان دنوں، سارا دن آپ لوگ آفس میں ہوتے ہیں، بچیاں یونیورسٹی میں ہوتی ہیں، اسما اب اپنے کمرے سے نکلتی نہیں ہے، سارا ماہم کی شادی تیاریوں میں لگی ہوئی ہے۔ میں تو سوچ رہی ہوں کہ تہمینہ کے گھر جا کر ہم خضر کے لیے نائمہ کا ہاتھ مانگ لیتے ہیں، تاکہ اس گھر میں ہماری زندگی میں بھی خوشیاں آئیں۔ فاطمہ نے پوری تفصیل بتا کر آخر میں اپنی خواہش سے آگاہ کیا۔ امی پلیز اس مسئلے کو یہیں رہنے دیں، میں ابھی فی الحال ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا۔ خضر سنجیدگی سے بولا۔ کیوں نہیں چاہتے تم؟ آخر ایسے کب تک جوگ لیے بیٹھے رہو گے؟ فاطمہ کو اندازہ تھا ظفر تو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن خضر ضرور ان کے فیصلے کی مخالفت کرے گا۔ میں اپنے طور پر کوشش کر رہا ہوں، حور کا پتہ لگ جائے گا جلدی۔ تو حور سے اس مسئلے کا کیا تعلق ہے؟ فاطمہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ تو حور سے اس مسئلے کا کیا تعلق؟ فاطمہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ میں حور کے علاوہ کسی اور کے بارے میں نہیں سوچ سکتا۔ خضر کی بات پر ظفر مراد بھی چونکے۔ حور کا نکاح ہو گیا ہے اور اپنے شوہر کے پاس ہے خضر۔ فاطمہ کا اکلوتے بیٹے کی عقل پر ماتم کرنے کا دل چاہا۔ زبردستی نکاح کیا ہے اس شخص نے حور کے ساتھ، میں نہیں مانتا اس نکاح کو۔ خضر نے ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ زبردستی ہو یا پھر رضامندی سے، نکاح ہوتا ہے، اور اب حور اس کی بیوی ہے۔ اب کے ظفر نے بیٹے کو سمجھانا چاہا۔ خضر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ ظفر اور فاطمہ اس کو جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ بلال بیڈ پر آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا جب اس کے دماغ میں زین کی باتیں یاد آنے لگیں۔ کیا ٹھیک کہہ رہا تھا زین؟ مجھے واقعی رانیہ باجی سے بات کرنی چاہیے فضا کے سلسلے میں۔ یہی سوچ رہا تھا کہ فضا کا ناراض چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ کتنی ناراض تھی وہ بلال سے۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ بلال سوچوں سے نکلا اور اٹھ کر دروازہ کھولا۔ تانیہ گھبرائی ہوئی سامنے کھڑی تھی۔ کیا ہوا تانیہ، سب خیریت ہے؟ اسے انہونی کا خدشہ ہوا۔ بھائی نیچے چلیں، ابو کے کمرے میں ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ تانیہ کے بولنے پر وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر نیچے آیا۔ زین کی بات سن کر وہ وہیں بت بنی کھڑی رہی۔ کمرے میں جانے کا سوچ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ وہ بلا مقصد ہی برتن یہاں سے وہاں اٹھا کر رکھنے لگی، کینسٹ کھول کر ساری چیزیں ترتیب دینے لگی۔ مگر وہ کتنی دیر یہ کام کرتی؟ جانا تو تھا اسے۔ اس کے قدم من بھر کے ہو گئے۔ لمبا سانس کھینچ کر وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ زین بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، اسے اسموکنگ کر رہا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر بولا، مجھے تو لگا تم کچن کا ایک ایک برتن دھو کر صبح تک ہی روم میں آؤ گی۔ اس نے طنز کو اگنور کر کے وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ زین نے حور کو قریب کرتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما، جو کہ بری طرح کپ کپا رہا تھا۔ اس کی فیلنگ سمجھتے ہوئے اسے ریلیکس کرنے کے لیے بولا، بے فکر رہو، میں فی الحال تم پر کوئی حق نہیں جتاؤں گا اپنا۔ تمہیں اس رشتے کے لیے ٹائم چاہیے وہ تم لے لو، مگر میری ایک بات یاد رکھنا حور، تم میری بیوی ہو اور یہ رشتہ میرے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ہمارے درمیان میں کسی تیسرے کی مداخلت برداشت نہیں کروں گا۔ ہماری شادی ہو چکی ہے، اس حقیقت کو جتنی جلدی ہو سکے قبول کر لو۔ وہ حور کے ہاتھ کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسائے نرم لہجے میں حور کو کہہ رہا تھا، میری ایک بات مانو گے پلیز؟ زین کا نرم لہجہ دیکھ کر اسے تھوڑا سا حوصلہ ہوا۔ کیا بولو؟ زین نے سوالیہ نظروں سے حور کی طرف دیکھا۔ مجھے میری ماما سے بات کرنی ہے، ان سے ملنا ہے، پلیز مجھے ان سے ملوا دو، یا صرف میری بات کروا دو، حور نے التجائی انداز میں زین کو بولا۔ حور، ابھی تو میرے تھوڑے کام پھنسے ہوئے ہیں، یہ فوراً کام ممکن نہیں، لیکن تم فکر نہیں کرو، بہت جلد میں تمہیں تمہاری ماما سے ملوا دوں گا۔ اپنی بات ختم کرو، اور حور کی ہاتھوں سے اپنی انگلیاں نکالتے ہوئے بولا، لائٹ بند کر دو۔ زین نے لیٹتے ہوئے حور سے لائٹ بند کرنے کو کہا۔ حور اپنا تکیہ اٹھا کر جانے لگی تھی۔
جب زین نے حور کا ہاتھ پکڑا، رشتے کو ٹائم دینے کا مطلب یہ نہیں کہ تم جا کر کہیں دوسری جگہ پر لیٹ جاؤ، یہ ڈرامے مجھے بالکل پسند نہیں، لیٹی رہو یہیں پر۔ تھوڑی دیر پہلے والی نرمی اب سنجیدگی میں بدل گئی۔ اس کو یہ دھوپ چھاؤں سا مزاج رکھنے والا شخص سمجھ نہیں آیا۔ اس سے پہلے کہ زین کا موڈ مزید خراب ہوتا، وہ جلدی سے بیڈ کے کونے پر لیٹ گئی۔ زین نے حور کو کھینچ کر اپنی طرف کیا اور حور کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا۔ انگلیاں حور کے بالوں میں چلاتا ہوا وہ بولنے لگا، اپنا تھوڑا بہت جو بھی سامان ہے وہ پیک کر لینا، کل یا پرسوں ہم دوسرے فلیٹ میں شفٹ ہو جائیں گے۔ ابھی وہ بات کر ہی رہا تھا تو ایک دم باہر کا دروازہ بجا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ زین اٹھتے ہوئے بولا۔ بلال، اس وقت خیریت؟ زین نے دروازہ کھولتے ہی بلال کو دیکھتے ہوئے کہا، یار ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ بلال کافی پریشان لگ رہا تھا۔ 2 منٹ صبر کرو، میں آیا، زین نے بلال کو کہا اور اندر جا کر اپنی گاڑی کی چابی والیٹ موبائل اٹھاتا ہوا حور سے بولا، ایک ایمرجنسی کی وجہ سے مجھے جانا ہوگا، دروازہ باہر سے لاک ہے، تم بنا ٹینشن لیے سو جاؤ۔ حور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مگر میں رات میں اکیلے کیسے رہوں گی؟ مجھے ڈر لگے گا، حور نے پریشان ہو کر زین سے کہا۔ ایمرجنسی ہے حور، آ جاؤں گا میں واپس، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ویسے بھی تمہیں کوئی بھوت مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ وہ اس کے گال تھپ تھپاتا ہوا باہر چلا گیا۔ اشر نے بیل بجائی تو وہ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا، جیسے اندر کوئی انتظار میں ہو کہ بیل بجائی جائے تو میں فوراً دروازہ کھولوں۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ تانیہ کو دیکھ کر اشر نے سلام کیا اور حال پوچھنے لگا، جبکہ وہ اس میں ٹھیک نہ لگی۔ آنکھیں سرخ، شاید نیند یا پھر رونے کی وجہ سے ہو رہی تھیں۔ اشر نے ایک نظر میں تانیہ کا جائزہ لیا۔ وعلیکم السلام۔ تانیہ کو اشر کا چہرہ دیکھ کر مایوسی ہوئی۔ وہ پیچھے دیکھنے لگی، شاید بلال نظر آئے۔ سب خیریت؟ اشر نے پوچھنا تو بلال کا تھا، کیونکہ وہ کافی دیر سے اس کو کال کر رہا تھا جو کہ وہ ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ زین کو بھی کال ملا لیکن وہ بھی ریسیو نہیں کر رہا تھا، اس لیے اشر بلال کی طرف آ گیا۔ پر تانیہ کو اس طرح دیکھ کر اشر نے بلال کی جگہ یہ سوال کیا، جی بلال بھائی ابھی تک نہیں آئی؟ انہی کا انتظار کر رہی ہوں، اس نے اداس لہجے میں پوچھا۔ بلال کہاں ہے؟ میں اسی کا پوچھنے آیا تھا، وہ میری کال ریسیو نہیں کر رہا۔ ابو کو لے کر اسپتال گئے ہیں، ابھی تک رابطہ نہیں ہوا، ہم لوگ انہی کا انتظار کر رہے ہیں، تانیہ نے سب تفصیل سے بتایا۔ مجھ سے تو ذکر بھی نہیں کیا، بلال نے۔ آپ فکر نہ کریں، انکل جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہاسپٹل کا پتہ ہے آپ کو؟ تانیہ نے گردن ہلا کر ہاسپٹل کا پتہ بتایا۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں بلال کے پاس جا کر آپ کی بات کروا دیتا ہوں، بلال سے آپ کی، اشر نے تانیہ کو اداس دیکھ کر کہا۔ ابھی آپ ہاسپٹل جا رہے ہیں؟ تانیہ نے کچھ جھجکتے ہوئے پوچھا۔ جی، آپ کو کچھ بھی بھجوانا ہے یا چلنا ہے تو بتائیں، اشر نے اس کی جھجک نوٹ کر کے جواب خود بولا۔ جی بس میں پریشان ہو رہی تھی، رات سے کوئی خبر نہیں ابو کی، اگر میں چلوں؟ تانیہ نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا، کہیں وہ برا نہ مان جائے یا اس کا اپنا بھائی، مگر بات منہ سے نکل چکی تھی۔ اگر آپ چلنا چاہتی تو آپ چلیں، ویسے بھی میں وہیں جا رہا ہوں، اشر نے تانیہ کو کشمکش میں دیکھ کر خود ہی آفر کی۔ جی بس 5 منٹ میں ثانیہ کو بتا کر آتی ہوں، میں کار میں بیٹھ کر ویٹ کر رہا ہوں۔ تانیہ نے خالہ کو بتایا جو کہ فضا کے ساتھ رات کو ان دونوں کے پاس آ گئی تھی۔ پوری رات تانیہ اور فضا نے جاگ کر گزار دی، اس لیے ثانیہ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ خالہ کو بتا کر وہ اسکارف لے کر باہر چلی آئی۔ اشر نے ایک نظر تانیہ کو دیکھ کر کار کا لاک کھول دیا اور کار سٹارٹ کی۔ سگنل پر کار کی دونوں طرف مکمل خاموشی تھی۔ صاحب جی، بیگم صاحبہ کے لیے گجرے لے لو صاحب، ایک بچہ ہاتھوں میں بہت سے گجرے لیے ہوا کہہ رہا تھا۔ بیٹا نہیں چاہیے گجرے، جاؤ یہاں سے، اشر بیگم صاحبہ لفظ پر چھپ گیا اور بچے کو منع کیا۔ میں نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا، آج کسی نے بھی نہیں خریدے، آپ خرید لو، بڑی مہربانی۔ اشر نے والٹ سے پیسے نکال کر بچے کو دیے۔ اتنے کے تو گجرے نہیں تھے جتنے اس نے پیسے دے دیے۔ بچہ خوشی سے دعائیں دینے لگا، اللہ آپ دونوں کی جوڑی سلامت رکھے، آپ دونوں کو ڈھیر ساری خوشیاں دے۔ سنگل کھلا تو بچہ اشر کے ہاتھ میں گجرے تھماتا ہوا چلے گیا۔ اشر نے گجرے سمیت تانیہ کی طرف رخ کیا جو کہ اشر کو دیکھ رہی تھی۔ اشر کے دیکھنے پر گجروں کو دیکھنے لگی۔ اشر نے گجرے ڈیش بورڈ پر رکھ دیے اور کار سٹارٹ کر دی۔ ریسیپشن سے معلوم کر کے اشر اور تانیہ روم میں پہنچے۔ بلال ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کے چونک گیا۔ ارے یار، بڑے ہی بے مروت ہو تم دونوں نے مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ اشر نے آتے ہی بلال اور زین دونوں کی کھچائی کی، جبکہ تانیہ سلام کر کے ابو کے پاس بیٹھ گئی جو کہ دوائیوں کے زیر اثر سو رہے تھے۔ رات میں تمہیں کیا پریشان کرتا؟ ابو کی طبیعت اچانک بگڑ گئی، زین کے ساتھ ابو کو ہاسپٹل لے آیا، بلال نے وضاحت کی۔ آپ کیسی طبیعت ہے انکل کی؟ اشر نے پوچھا۔ اب تو کافی بہتر ہے، اللہ کا کرم ہے۔ بلال کی نظر تانیہ پر پڑی جو کہ ابو کو فکر مندی سے دیکھ رہی تھی۔ اشر نے بھی
بلال کی نظروں کا زاویہ دیکھا اور بولا، تم دونوں کو کال ملا رہا تھا، ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ تمہارے گھر گیا تو ساری سچویشن تمہاری سسٹر سے پتہ چلی، ان کو پریشان دیکھا اس لیے لے آیا۔ اشر نے بلال کو وضاحت دینا ضروری سمجھی کہ میں وہ فیل نہ کرے۔ یہاں پر شاید سگنل کا پرابلم ہے۔ زین نے موبائل دیکھتے ہوئے گفتگو میں حصہ لیا۔ زین اب تمہیں گھر جانا چاہیے، تم کل رات سے یہیں پر ہو، بلال نے زین سے کہا۔ کیسی بات کر رہے ہو، مجھے کوئی پرابلم نہیں، ویسے بھی انکل کو شام تک ڈسچارج کر دیں گے، جب تک میں یہیں پر ہوں، زین نے بلال کو جواب دیا۔ بلال ٹھیک کر رہا ہے، تم کل رات سے یہاں پر ہو، اب تم گھر جا کر ریسٹ کرو، اور ویسے بھی بھابی انتظار کر رہی ہوگی گھر پر، اشر نے اس کو سمجھایا۔ زین دونوں سے ہاتھ ملا کر روم سے باہر نکل ہی رہا تھا، اس کے سامنے نظر پڑی خضر پر پڑی۔ خضر بھی زین کو دیکھ چکا تھا۔ حور کہاں ہے؟ خضر نے ایک دم سے چونک کر پوچھا۔ جہاں پر بھی ہے اسے تم سے سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ حور کا نام خضر کے منہ سے سنتے ہی زین کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ مجھے ہی اس سے سروکار ہونا چاہیے، میری کزن ہے وہ، خضر نے تیز لہجے میں کہا۔ اب تمہاری وہ کزن میری بیوی ہے، یہ بات اب اچھی طرح سے اپنے دماغ میں بٹھا لو، تم زین نے اس کو یاد کروایا۔ میں نہیں مانتا زبردستی کے اس رشتے کو، وہ تمہیں کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گی، یاد رکھنا تم، خضر نے جبڑے بیچتے ہوئے کہا۔ تمہارے یا کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، حور مجھے ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے اس سے تمہیں فرق نہیں پڑنا چاہیے، راستہ چھوڑو میرا، زین نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ بتاؤ حور کو کہاں چھپا کے رکھا ہے؟ خضر نے اچانک زین کا گریبان پکڑ لیا۔ زین نے ایک زوردار رینج خضر کے منہ پر مارا، جو کہ خضر کے لیے غیر توقع تھا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے گرا۔ راستے میں آتے جاتے لوگ ان لوگوں کو کافی دیر سے دیکھ رہے تھے، ایک دم بیچ بچاؤ کروانے لگے۔ آئندہ میں تمہارے منہ سے حور کا نام نہ سنوں، ورنہ یہ تمہاری صحت کے لیے اچھا نہیں ہوگا، اور شکر ادا کرو آج میرے ہاتھ میں پسٹل نہیں ہے۔ زین لوگوں کے ہاتھ جھٹکتا ہوا غصے میں وہاں سے چلا گیا، اور خضر اپنے ہونٹوں پر لگا ہوا خون صاف کرنے لگا۔